لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے فرمایا تھا نا کہ جو لالچ کے بغیر پیسہ آ جائے وہ اللہ کی رحمت ہے, اور جو لالچ کے ساتھ آئے نا اس میں برکت نہیں ہوتی. ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا, وہ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے, طالب علم بھی تھا, تو غربت میں پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے, تو طالب علم کو جب بھوک لگتی تو وہ بزرگ سے پوچھتا استاد سے کچھ کھانے کو ہے, تو وہ جواب میں کہتے آج ہم نہیں, کچھ اور دو واقعے میں نے مرج کر دیے. وہ طالب علم کو ایک دن اندازہ ہو گیا کہ میرے استاذ فاقوں سے ہیں. استاذ کیا ہیں؟ فاقوں سے. تو استاذ نے نا اس شاگرد کے سامنے اپنے فاقے کا اظہار کر دیا کہ میں نے 3 ٹائم سے کھانا نہیں کھایا ہے. انہوں نے ویسے ہی جنرل نالج کے لیے کہہ دیا, ہو گیا. وہ طالب علم فوراً گھر گیا اور کھانا لے کر آ گیا. انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے, یہ تو سب کے لیے ہے. تو اس طالب علم نے لینے سے کیا, استاذ نے لینے سے انکار. انہوں نے کہا میرے دل میں لالچ آئی کہ میں نے تمہیں بتایا ہے, اب تم جاؤ گے میرے لیے کھانا لے کر آؤ گے, تو میں نہیں کھا سکتا یہ, کیونکہ یہ لالچ کے ساتھ آ رہا ہے نا. امید ہو گئی کہ اب یہ جائے گا, یہ دیکھنا یقیناً کچھ نہ کچھ مرغے شرغے کا انتظام ہوگا. وہ طالب علم بڑا ذہین تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے نہیں کھانا تو میں لے جاتا ہوں. گیا اور اگلے دروازے سے واپس لے آیا. انہوں نے کہا اب تو لالچ نہیں تھی نا, مایوس ہو گئے تھے نا. انہوں نے کہا ہاں آپ بسم اللہ کریں. انہوں نے کہا آپ واقعی یہ ہے جب آپ کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہو کہ یہ آیا ہے کچھ نکالے گا جیب سے, ٹھیک ہے نا, اتنا قریبی دوست آیا اور کچھ بھی نہیں لے کے آیا, ٹھیک ہے, یا یہ اس کو ہم نے ایک مسئلہ سالو کیا اب یہ پیسے دے گا, تو جب یہ لالچ آ گئی تو اب اللہ کی مدد ہٹ گئی, اس رزق میں برکت نہیں ہوتی. اور جب لالچ نہ ہو تو پھر تو حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اشراف نفس کے بغیر پیسہ آ جائے, لالچ کے بغیر آ جائے, وہ اللہ کی نعمت ہے, اور جو لالچ کے ساتھ آئے اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو اب مزید کوئی واقعہ آیا بھی تو نہیں سناؤں گا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ یورپ نے مذہب کو نکالا, ٹھیک ہے نا, ترقی کے لیے کہ مذہب رکاوٹ بنتا ہے. رشیا نے اللہ کا معاذ اللہ جنازہ نکالا کہ ہم ترقی کریں گے. ترقی ہو گئی, لیکن ایک بہت بڑا فالٹ اس سوسائٹی میں پیدا ہو گیا جو میں اور آپ نہیں مانتے, لیکن جو پڑھے لکھے گورے ہیں نا وہ اس بات کو مانتے ہیں. وہ فالٹ کیا آیا؟ آپس کے ریلیشن ختم, محبتیں ختم. ابھی کچھ دن پہلے فیس بک پہ کلپ آیا, گورا انگریز اور انگریزنی میں جدائی ہو رہی ہے نا, کہ ہم دونوں بریک اپ ہو رہے ہیں, طلاق ہو رہی ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ بات تو اچھی ہے کہ اگر میاں بیوی میں جدائی ہو تو تمیز سے ہو جائے, اس کو تو ہم بھی پروموٹ کرتے ہیں. لڑا کے مار دھاڑ کے اور عدالتوں میں جا کے سے بہتر ہے بھائی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اللہ نے قرآن میں کہا محبت سے رکھو, نہیں رکھ سکتے تو محبت سے چھوڑو, دھکے دے کے گھر سے مت نکالو. تمیز سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے نا. بچوں کے بارے میں طے کر لو بھائی کتنے دن تمہارے پاس رہیں گے, کتنے دن میرے پاس رہیں گے, خرچہ کون اٹھائے گا, کون سے اسکول میں, تمیز سے بیٹھ کے حل کر لو ان مسائل کو. نہیں رہ پا رہے تو چلو یار تمیز سے علیحدگی. تو اس کو تو ہم بھی پروموٹ کرتے ہیں, لیکن ان کا ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جب علیحدگی ہو رہے ہیں تو نیچے اردو میں ان کی ٹرانسلیشن بھی آ رہی ہے, تو نیچے پاکستان نے دبا کے گالیاں دی, اور بالکل صحیح گالیاں دی بھی تھی. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں آپس میں علیحدگی اختیار کر رہے ہیں لیکن ایک فرینڈ شپ ہماری رہے گی. نیچے لکھا بغیر تو جب تو الگ ہو رہا ہے تو پھر تعلق کیوں رکھو گے ہیں؟ جب تم دونوں میاں بیوی میں طلاق ہو رہی ہے, گورے ہیں نا وہ, تو پھر تیری لگتی کیا ہے جو پھر بھی فرینڈ شپ. تو میں نے کہا یار شکر ہے انگریزوں نے تو بہت اچھے اپریشیٹ کیا ہوگا نا, نائس ویری گڈ اور بہت بہترین, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستانیوں نے دبا. پھر ایک نے لکھا ہوا تھا, وہ لگتا ہے کوئی میرا بیان سنتا ہوگا, انہوں نے بولا جب اس عمر میں بھی تم لوگوں کے بچے نہیں ہیں تو پھر طلاقیں ہی ہوں گی. واقعی یار تم اس, وہ تو تھوڑے ایجڈ لگ رہے تھے کم بختوں, ایک کسی نے لکھا ایک آدھ بچہ بھی پیدا کر لیتے نا تو آج یہ دن دیکھنا نہ ملتا. بچہ ہونے کے بعد طلاق کا ریشو چانس بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ بہت کم ہو جاتا ہے. جب تک اولاد نہیں ہے تو میاں بیوی تو کاغذ میں ہے نا, نکاح ہے, کوئی حقیقی ریلیشن تھوڑی قائم ہوتا ہے ان کا. تو میں نے کہا یار یہ بندہ لگتا ہے میرے بیان سنا لیکن تمیز سے نہیں سنا. اگر پورے پراپر سنتا تو نیچے لکھتا اس عمر تک تم کم بختوں کے 8-10 بچے ہو جانے چاہیے تھے. بچے گھر میں گھوم رہے ہوتے, داماد ہوتے, بہنوئی ہوتے, پوتے ہوتے, نواسے ہوتے, بہویں ہوتی, کتنی اچھی لائف گزر رہی ہوتی.
20-25 سال سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہو اور 20-25 سال کے بعد خیال آ رہا ہے کہ یار ہماری آپس میں بن نہیں رہی, ہمیں بریک اپ کر دینا چاہیے. تو میں نے کہا کہ دیکھو ایسی نیچرل لائف سے اللہ نے ان لوگوں کو محروم کر دیا. کیا فائدہ یار تو کمپنی میں جاب کر رہا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے, ہمیں تو خوشی پیسہ کمانے کی اس بات کی ہوتی ہے ہم کس کو کھلا رہے ہیں, بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں. ان میں دیکھو دولت مند آدمی کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میری بیوی اور بچے مجھ سے خوش ہوں گے جب میں نوٹ گھر میں لے کر آؤں گا, بہن بھائی مجھ سے خوش ہوں گے, یہی تو پیسہ کمانے کی خوشی ہے. اگر آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں کثرت سے, آپ کے ریلیٹو نہیں ہیں, تو کیا کر لو گے اس دولت کا, کیا کھا لو گے؟ صبح 2 پراٹھوں سے زیادہ تو میں اگر کھا سکتا تو میں 4 کھاتا. جتنا بھی پیسہ آ جائے 2 پراٹھوں سے زیادہ میرے پیٹ میں اسپیس اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے. مجھے ہاتھ روکنا پڑتا ہے کہ یار 2 ہو گئے بس, ورنہ گارڈ بندوق دکھا دیتے ہیں, مفتی صاحب ہمیں اللہ نے آپ کی حفاظت پہ مامور کیا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی حفاظت کے لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے, تو یہ بہت ہو گیا. یہ ساجد بھائی تو صاف منہ پہ کہہ دیتا ہے جو کہنا ہوتا ہے, اس نے تو پرواہ ہی نہیں کرتا, کہہ رہا بس استاد جی 2 بہت ہو گئے. تو ملائی ہے, انڈے منڈے ہیں, تو کتنے کھا لے گا آدمی؟ اپنی ذات کے لیے انسان کو اتنے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, کچھ نہیں عیاشی کر سکتا. اصل تو ضرورت ہوتی ہے کس کے لیے؟ عزت بھی خاندان میں ہوتی ہے اس کی. ہمارے ایک ریلیٹو سعودی عرب چلے گئے, وہ خاتون تھی, ان کے شوہر کے پاس بہت پیسہ آ گیا, دور کے ریلیٹو تھے, کوئی رشتے دار نہیں, یعنی ریلیٹو سے میری مراد یہ کہ کوئی سلام دعا. تو وہ اب خاتون کے پاس بہت پیسہ آ گیا, وہ شوہر کی اچھی جاب لگ گئی, تو وہ خاتون بار بار کہتی تھی کاش یہ پیسہ پاکستان میں ہوتا تو مزہ آتا نا, یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی, یہ پیسہ پاکستان میں ہوتا, ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے, پھپھو سے ملنے, خالہ سے ملنے, وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہوتے, دیکھتے بھائی ماشاء اللہ اللہ نے بڑا دیا ہے, خوش ہوتے, دعا دیتے, کچھ جلتے, جٹھانیوں کے دھواں نکلتا, صحیح ہے نا. جو جٹھانی سے دھواں نکالنے کا عورت کو جو مزہ آتا ہے نا, وہ ہمیں پراٹھوں میں گٹکے میں وہ مزہ نہیں آتا, حقیقت بتا رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا, تو کیا کریں, گاڑی میں جا رہے ہیں, گاڑی میں آ گئے شام کو, تو کیا کریں. حقیقت ہے, یہ ماہر نفسیات باقاعدہ کہتے ہیں, اس پہ میں نے ایک دفعہ بیان بھی کیا تھا کہ انسان جتنا اچھے ریلیشن سے خوش ہوتا ہے نا, اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتا. دنیا میں ہمیشہ خوش وہ نظر آئیں گے جن کے ریلیشن اچھے ہیں. تن اللہ نے, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں بھائی, نیچر سے لڑ سکتے ہو, سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, تو کیا آپ انسان کی نیچر کو چینج کر سکتے ہو؟ دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کی, تو کیا اب دانتوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ یار گرینڈر مشینیں آ گئی ہیں, اب پرانے زمانے کی طرح یار ہم روٹی کو لے کے گھنٹہ بیٹھ کے, وہ جیسے ہمارے دادے پردادے گاؤں دیہات میں چبایا کرتے تھے, اب ہم بھی 1 گھنٹہ, اب سائنسی ترقی کا دور ہے بھائی, اب ہم نے ترقی کرنی ہے, اب روٹی کو گرینڈ کر کے جوس بنا کے پی جاؤ, ٹائم بچاؤ. دنیا میں کوئی دیکھا سائنٹسٹ جو اس کو پروموٹ کرے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, ابھی بھی دانتوں سے چبانا پڑے گا. گرینڈر مشین وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی جو دانت پہنچائیں گے. ہضم یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, ہضم کا عمل. پھر آپ نے کہا یار ابھی بھی روٹی, چاول, آلو اور سبزیاں, اب سائنس بہت, میڈیکل سائنس نے تو بہت ترقی کر لی ہے, اب کوئی ایسا شارٹ سسٹم آنا چاہیے. اب تو انسان کو پتا ہے کہ بھائی اتنی باڈی میں پروٹین ہوتے ہیں, اتنا گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے, اب ایک انجیکشن لگاؤ, صبح ناشتے سے پہلے ٹھوکو اور آفس جاؤ. کوئی ترقی ہونی چاہیے نا. ڈاکٹر اب بھی کہتا ہے بھائی آئرن کی کمی کے لیے سیب کھاؤ, ٹھیک ہے نا. زیادہ زیادہ یہ کر دیا کہ کوئی ملٹی وٹامن ٹیبلٹ جاتے ہو, لیکن وہ ٹیبلٹ بھی تو انہی چیزوں سے نکالی ہے نا, اور وہ بھی کوئی آلٹرنیٹ تھوڑی ہے. ایسا تھوڑی بھائی آئرن کی کمی ہو گئی تو کچھ آئرن کے کیپسول ڈاکٹر کھلا دے گا, یہ تو نہیں کرے گا نا کہ آپ کو کھانا پینا چھوڑ دو اب ملٹی وٹامن ہی پہ سیٹ ہو جاؤ, ایسا تھوڑی ہوگا. کھانا پڑے گا آپ کو, فائبر لینا. دیکھو برگر آ گئے نا, تو اس سے لوگوں کی صحتیں ہو گئی خراب, کیونکہ برگر یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل کیا ہے؟ جو روٹی ہے, جو چھلکے والی روٹی ہے وہ نیچرل ہے. چینی آ گئی, اس سے صحت اچھی ہوئی خراب ہوئی؟ خراب ہوئی. حالانکہ یہ شارٹ ہے نا, پہلے میٹھا کھانے کے لیے آم کھانا پڑتا تھا اور گڑ کو نچوڑنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے نا. اب سائنس نے ترقی کی اور چینی آ گئی, لیکن چونکہ چینی نیچر سے تھوڑی دور ہو گئی ہے, اس کے فائدوں کے بجائے نقصانات کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. تبھی ڈاکٹر حکیم سارے یہ کہتے ہیں بھائی جو جتنی نیچرل لائف کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ صحت مند. انسان ہمیشہ سے دھوپ لیتا رہا ہے. آپ نے کہا اب مجھے دھوپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, اب میں ایئر کنڈیشن کا عادی ہو گیا ہوں, اس سے وٹامن ڈی جسم میں ختم ہونا شروع.
میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا بھائی اتنا لوگوں میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, یہ وجہ کیا ہے؟ دھوپ میں بھی تو جاتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جتنا دھوپ میں بیٹھنا چاہیے اتنا نہیں بیٹھتے. پہلے اب کئی کئی گھنٹے دھوپ میں بیٹھے رہتے تھے, کھیتوں میں کام کرتے تھے. اب انہوں نے کہا اب یہ میڈیسن سے ہی دور ہوگی, کیونکہ دھوپ تو لے نہیں رہے ہیں, اور ایک دفعہ کمی ہو جائے تو وہ تو ویسے بھی دھوپ سے کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ کے دور نہیں ہوتی. تو نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو یاد رکھو انسان کی نیچر کے دو پہلو ہیں, بہت اہم بات ہے, اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. ایک ہے مادی زندگی, ایک ہے روحانی زندگی, یا انسان کی جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دماغی زندگی, آپ اس کو سے تعبیر کر لیں. روحانی زندگی, نفسیاتی زندگی انسان کی. انسان کو جیسے اپنی باڈی کو درست رکھنے کے لیے نیچرل لائف کی ضرورت ہے, اپنی کھوپڑی کو درست کرنے کے لیے بھی نیچرل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.